جو اس دیش کی آن بان شان ہے۔ کسان اس دیش کی ان داتا۔ ہم کو روزی روٹی کون دیتا؟ کسان لوگ دیتے۔ اناج، چاول اور دوسری چیزیں کون اپج کرتے ہیں؟ آپ کے علاقے میں بھی چاول پیدا ہوتا ہے، کسان لوگ دیتے۔ لیکن ان کے خلاف کا مطلب ایم ایس پی کے خلاف۔ ایم ایس پی کا مطلب ہوتا ہے ادھک سے ادھک بھاؤ پر اپنے فصل کو بیچنا۔ آپ نے چاول، دھان لگایا، اب اس دھان کو آپ کے پاس 10 کنٹل دھان ہوا، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس دھان کو بیچ کر آئیں، تو آپ اپنی ٹریکٹر گاڑی میں ڈالتے ہیں اور یہ دھان لے کر جاتے ہیں۔ آپ کھڑگپور جاتے ہیں، کلکتہ جاتے ہیں، ہاوڑہ جاتے ہیں، مدناپور جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ بھئی 10-5 جگہ کے اوپر وہ لگی ہوئی ہے، جو بہتر بھاؤ دے آپ اس کو بیچ کر چلے آتے ہیں، جو زیادہ سے زیادہ بھاؤ دے اس کو دے کر چلے آتے ہیں۔ ابھی تک یہ قانون تھا، لیکن اب کیا گیا ہے؟ اب یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے گاؤں میں کسان ہے، وہ 10 کنٹل چاول، دھان، مونجی ابھی وہ لگایا نہیں ہے، بلکہ کلکتہ ہاوڑہ سے آئیں گے کون؟ سیٹھ صاحب، جو چاول کا کام کرتے ہیں، دھان وان کا کچھ کام کرتے ہیں، وہ آ کر آپ سے کہیں گے پٹاس پور میں کہ تم 10 کنٹل دھان لگاؤ گے، اور 10 کنٹل دھان 6 مہینہ پہلے ہی، دھان لگانے سے 6 مہینہ پہلے، ابھی دھان کا وجود ہو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ کہے گا کہ تم 10 کنٹل دھان لگانا، 10 کنٹل دھان کی قیمت، 1 کنٹل دھان کی قیمت 1000 روپے۔ وہ ایگریمنٹ بنائے گا، ایگریمنٹ بنا کر کے سائن وائن کر کے وہ چلا جائے گا۔ جانے کے بعد جب 6 مہینے میں وہ آئے گا دھان لینے کے لیے، تو دھان کی قیمت اس وقت اگر 1200 روپے کنٹل ہو جائے تو اب یہ کسان 1200 روپے کنٹل میں نہیں بیچ پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ایگریمنٹ کر لیا ہے 1000 روپے کا، تو اس لیے اب 200 روپے پر کنٹل میں چونا لگا کسان کا۔ یہ چیز۔ دوسری بات، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر 1000 روپے کنٹل کے بجائے گھٹ جائے قیمت، 800 روپے کنٹل ہو، تو تب وہ سیٹھ جی کہے گا کہ بھیا 1000 میں تو ہوا ہے، بات فکس ہوئی ہے تمہاری ہماری، لیکن مارکیٹ میں تو 800 روپے چل رہا ہے، ایسا کرو تم مجھے 800 روپے کے حساب سے دو، نہیں تو ہم نہیں لیں گے۔ اب بیچارہ کہاں جائے گا کسان؟ منڈی تو جا نہیں سکتا، منڈی تو بند ہے، لا محالہ مجبور ہو کر اس کو ہی دینا پڑے گا۔ اسی لیے کسان کا سب سے بڑا آندولن اسی بات کا کہ اگر وہ سیٹھ بھاگ جائے، اس کے اوپر کوئی قانون نہیں لایا، آپ یہ منڈی کو کیوں بند کر رہے ہیں؟ آپ منڈی کو کیوں بند کر رہے ہیں؟ یہی آندولن ہے بس۔ کتنے لوگ مرے، لیکن ان کو قانون پیارا ہے، ان کو اس دیش کی جنتا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے، قانون کن کے اوپر بننا چاہیے؟ سماج کی بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے، ان کے ریپسٹ کو پکڑ کر فوراً سزا ہونی چاہیے۔ اس پر کوئی سزا ہوتی؟ کچھ نہیں۔ اس پر کوئی قانون آیا آج تک؟ نہیں آیا۔ اس پر قانون بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے۔ اس پر کوئی قانون نہیں بنتا ہے۔ ہاتھرس کے اندر بہن منیشا کی عزت لوٹی گئی، ان کے لاش کو جلا کر بھسم کر دیا جاتا ہے، مجرمین کو نہیں پکڑا گیا۔ ریپسٹ کو جلدی سے جلدی پکڑا جائے اور ان کو تختہ دار پر لٹکایا جائے، ایسا قانون بننا زیادہ ضروری تھا کسان بل لانے سے، کسان کے اوپر قانون بنانے سے۔ اور تو اور یہی ویشالی کے اندر ہماری بہن گلناز کو کیروسین ڈال کر، ڈیزل ڈال کر
ان کو جلانے کی کوشش کی گئی، مگر 15 دن تک وہ زندہ رہی، 15 دن تک موت سے لڑتی رہی، 15 دن تک پٹنہ کے اندر، دا کیپٹل آف بہار کے اندر ان کا علاج ہوتا رہا، ان کے مجرمین کو نہیں پکڑا گیا۔ اس دیش کے کرسی پر بیٹھنے والے لوگوں، اگر اس دیش کو آگے لے جانا چاہتے ہو تو جن جن چیزوں پر بل لا کر قانون بنانے کی ضرورت ہے ان کے اوپر دھیان دینا چاہیے۔ کسان، کون کسان؟ آپ کووڈ 19 میں اس کرونا مہاماری کے اندر اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ماسک لگا کر، بہت آپ نے قانون بنایا تھا کہ نہیں مسلمانوں کو الگ کرو، CNRC کے ذریعے آپ نے قانون بنایا تھا NRC لاگو کریں گے، چھانٹیں گے، بھیجیں گے اس کو افغانستان اور اس کو بھیجیں گے برما، لیکن اللہ نے ایسا عذاب لے آیا، اللہ کے طرف سے ایسی مار ہوئی، تم تو الگ الگ کرنا چاہتے تھے، اللہ نے 1 سال تک تم کو 6 فٹ دوری بنائے رکھنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اللہ کے طرف سے تھا کہ تم الگ کرنا چاہتے ہو، لاؤ تم کو تمہاری بیوی سے الگ کر دوں گا، تم کو تمہارے بیٹوں سے الگ کر دوں گا، تم کو تمہاری بیٹیوں سے الگ کر دوں گا۔ اور کرونا کے اندر ہوا، جب بیٹا پاس آتا ہے، نہیں بیٹا تھوڑا دور ہو جاؤ، کرونا ہے، کرونا ہے، یہ کرونا نہیں یہ مرونا تھا جو تم نے مائنورٹی کو پریشان کیا، جو تم نے اس دیش کے مائنورٹی کو اناپ شناپ قانون لا کر تم نے دقت میں اور پریشانی کے اندر ڈالا۔ اگر کرونا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں احساس دلا سکتا ہے تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی کے اندر آواز نہیں ہوتی ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو اللہ سے اپنے فیصلے کروا سکتے ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ظالم کو ہدایت دلوا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ we should to approach, we should to be spiritual person. Definitely if you want to be spiritual person، نیک بننا چاہتے ہیں، ایماندار بننا چاہتے ہیں تو زمین پر دعا کریں گے تو انشاءاللہ آسمان پر اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو سنے گا۔ ہم نماز پڑھیں گے، کسی کو اعتراض ہے، ہم نے سمجھایا اس کو، اس لڑکے کو ہم نے کہا کہ باؤ بتانا تم کو، ان کو بتانا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو قرآن کا آرڈر نہیں۔ مدھیہ پردیش کے جن لوگوں نے مسجدیں توڑی ان کو بتانا کہ نماز مسلمان پڑھتا ہے تو نماز کا تذکرہ تو ویدوں میں بھی ہے، پتھما دار کا سیدھے کھیا ہو جاؤ، دیو دیدین مجھے تھے، دوسرے نمبر پر جھک جاؤ، ترتیانن کو ڈلاکار چترتردیپ چندر کا پنچم وندو سنیکتا، کیا ہے؟ درود شریف پڑھیے، قاعدہ خیرہ کیجئے، جھک جائیے، سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ وید صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے نماز کے بارے میں۔ ہم اگر آخری نبی کا، صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں، ابو بکر کا نام لیتے ہیں، عمر فاروق کا نام لیتے ہیں، عثمان ذو النورین کا نام لیتے ہیں، حضرت علی کا نام لیتے ہیں، حسن حسین کا نام لیتے ہیں، اماں عائشہ کا نام لیتے ہیں، اماں خدیجہ کا نام لیتے ہیں، فاطمہ الزہرا کا نام لیتے ہیں، تو کس بنیاد پر لیتے ہیں؟ ان کا نام کا تذکرہ گرنتھوں میں ہے۔ چتربھر براتری بھر دیو، چتربھر 4 لوگ پاکیزہ لوگ، چتربھر براتری بھر دیو کرشیامی کلکشیم، جو ہمیشہ قریب رہتے تھے کن کے؟ انتم مہارشی کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے، اتنے قریب، اور کبھی بھی انہوں نے ان 4 لوگوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ خصوصاً ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی نے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا، محمد الرسول اللہ کے شان میں توہین آمیز کلمات کہے، آج ہماری مدارس بند کی جا رہی، آج ہماری شریعت کو غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، آج ہماری نماز پر پابندی لگائی جاتی، آج ہماری عورتوں کے اوپر
ان کی عزت و آبرو لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہماری زبان سے آواز تک نہیں نکلتی۔ اس قوم کے لوگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک یہودی نے کہا کہ محمد ایسے ہیں ایسے ہیں، حضرت علی سے رہا نہیں گیا، حضرت علی نے اس کی کمر پکڑ کر اس کو اٹھا کر پٹک کر کہتا ہے کہ بتا تجھے کون بچانے والا ہے۔ حضرت علی کے سینے میں، حضرت علی کے ماتھے میں ان کا چہرہ لال ہو گیا غصے سے کہ میرے ہوتے ہوئے تم نے میرے آخری نبی کو، ہمارے محمد کو، رسول اللہ کو تم نے گالی دی ہے، آج تم کو میرے جلال سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن بتاؤ ان دشمنان کو جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر تشدد ہے، صحابہ کرام بڑے کرور تھے، بڑے وائلنٹ رہتے تھے، حضرت علی کے چہرے پر اس یہودی نے زور سے تھوک پھینکا تو حضرت علی فوراً الگ ہو گئے۔ اس یہودی نے سوچا کہ میں تو مروں گا ہی لیکن تھوک دیتا ہوں اس کے چہرے پر تاکہ اس کو اور اس کی رسوائی کروں۔ حضرت علی کے شکل پر جیسے ہی تھوک پڑتی ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت علی سے پوچھا اس یہودی نے کہا کہ حضرت علی تم کو تو اور مجھے مارنا چاہیے تھا، اگر ہم ہوتے ہمارے چہرے پر کوئی تھوکتا تو ہم اس کی 32 دانت توڑ دیتے، اس کے سینے پہ خنجر اتار دیتے ہیں، ہمارے اندر اتنا غصہ ہوتا۔ لیکن قربان جائیے حضرت علی پر، حضرت علی نے کہا کہ جب میں نے تجھے پٹخا تھا اس وجہ سے کہ تو نے میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ کے شان میں توہین آمیز کلمات کہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ آج میری بہنوں کی عزت لٹتی ہے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ بہن گلناز کے جسم کو داغا گیا، ہم خاموش ہوئے۔ ہاتھرس میں بہن منیشا کی عزت لوٹی گئی، ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ آسام میں 350 مدارس بند کر دیے گئے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، آواز بلند کرنی پڑے گی آپ کو، سوشل میڈیا کے ذریعے آواز بلند کیجئے، بلکہ اپنا پروٹیسٹ درج کروائیے جب ضرورت پڑتی ہے۔ سنویدھان کے مطابق، قانون کے مطابق کسی کو دکھ تکلیف مت پہنچائیے۔ اگر آپ کو شریعت میں دخل اندازی کی جا رہی ہو اور آپ کے اندر کوئی آپ کی رگ حمیت نہ پھڑکے، آپ کے ماتھے میں شکن نہ آئے، تو سمجھیے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کمپلیٹلی مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ اے یہودی تو نے محمد الرسول اللہ کو غلط کہا، میں محمد الرسول اللہ کے شان میں، شریعت میں اللہ کے لیے کوئی غلطی کرے تو میں معاف نہیں کر سکتا۔ میری جان و مال قربان محمد پر میں فنا ہو جاؤں، لیکن محمد الرسول اللہ کو کوئی غلط کہے وی کانٹ بیئر، میں برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں تجھے دفن کر دیتا یہیں پر۔ لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک پھینکا تو اب وہ میٹر پرسنلی ہو گیا، اب جو مجھے غصہ آیا تو تیرے میرے چہرے پر پھینکنے کی وجہ سے آیا، اب یہ میرا پرسنل میٹر ہو گیا، اور میں اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے خاطر کسی کو تکلیف دوں، کسی کو ماروں۔ اگر میں تجھے مارتا تو لوگ کہتے کہ علی کے چہرے پر تھوکا اس لیے علی نے اس کا دانت توڑ دیا، اس لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ ہے کوئی دنیا کے اندر ایسے انسان کو کی تربیت کرنے والا؟ لاؤ دنیا والوں، یہ چیلنج ہے میرا کہ ایسی تربیت شدہ صحابہ کرام والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تشدد کرنے والوں پر پہاڑ تھے وہ، ہمدردی کرنے والوں کے لیے موم رہتے تھے وہ۔ حضرت علی نے معاف کر دیا کہ جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں اپنی پرسنل میٹر میں تجھ سے انتقام نہیں لوں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام تشدد، صحابہ کرام کے اندر تشدد تھی، یہ ایک افواہ ہے، ایک غلط فہمی۔ میرے بھائیوں، لاکھ کوشش کر لیں آدمی اسلام کو بدنام کرنے، لیکن جب تک اس دھرتی پر تعلیم و تعلم علماء کرام کا وجود ہے، کوئی مائے کا لال قرآن کو نہیں بدل سکتا، شریعت کو مٹا نہیں سکتا، نبی کی نبوت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ابھی ہم جیسے طالب علم موجود، حضرت قاری صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے تجمل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اس بستی کے معزز امام صاحب تشریف فرما ہے، آپ کی
اس جلسے کی جو خوبصورت کمیٹی ہے ان کی محنت، ایسے ایسے لوگ ہیں سینہ تان کر انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں گے، شریعت میں آنچ نہیں آنے دیں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تبھی۔ بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ there are two types of education: اسلامک ایجوکیشن یعنی دینی ایجوکیشن تعلیم، اور ماڈرن ایجوکیشن۔ ترکی کے اس پروفیسر نے لکھا کہ جس انسان کے اندر قرآن کی بھی تعلیم ہو اور سائنس کی بھی تعلیم ہو تو اس کے اندر ہمدردی ہوتی ہے۔ تو جب یہ لائن میں نے پڑھا تو فوراً میرے دماغ میں، میرے ذہن میں ہمارے بھارت کے اندر ایک مہان انسان گزرے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ فوراً ان کی زندگی جو میں نے پڑھا ہے تو وہ چیز میرے ذہن میں آئی۔ میری ماں اور میری بہنوں، آپ بھی غور سے سنیے، آپ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی کے واقعات کو موبائل کے ذریعے اپنے بچوں کو سنائیے، قرآن کریم کی تلاوت عام کیجیے اپنے گھروں کے۔ تو قرآن کی تعلیم، سائنس کی تعلیم جس کے اندر ہو، ہمدردی ہوتی۔ تو ہمارے بھارت کے اندر ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے جو قرآن پڑھنا جانتا تھا۔ وہ اتنا بڑا مہان انسان ہے، اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے ہمارے بھارت کا کہ آج تک پوری دنیا کے اندر ہمارے بھارت کے اس سائنٹسٹ سے بڑا کوئی سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا آج تک۔ اور وہ کون سائنٹسٹ ہے، کون سا ویگیانک ہے ہمارے بھارت کا جس کے اندر ہمدردی تھی، انسانیت تھی، مانوتا؟ وہ قرآن بھی پڑھنا جانتے تھے اور وہ مہان سائنس داں بھی تھے۔ اس شخص کا نام ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔ جی، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر کے نام بولیں گے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام دنیا کا مہان سائنسدانوں میں سے سب سے بڑا سائنسدان۔ کیسے؟ زمین سے آسمان پر، چاند پر بہت بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے ملکوں نے، امریکہ نے، چین نے، جاپان نے، روس نے جہاز بھیجے، 500 ہزار کتنوں کروڑوں روپے خرچ ہوا، لیکن سب سے کم خرچ میں زمین سے چاند پر انسانوں کو اگر کسی نے پہنچایا ہے تو اس سائنسداں کا نام ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ہے۔ دنیا تعجب میں رہ گئی، اتنے کم پیسوں میں جہاز بنا کر آسمان چاند تک بھیج دیا، مارس تک پہنچا دیا۔ کیا آدمی ہے؟ یعنی جہاں 500 کروڑ روپے مثال کے طور پر خرچ پڑتے ہیں تو وہاں 300 کروڑ روپے میں انہوں نے وہ کر دکھایا۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔ ہمارے بھارت میں میزائل نہیں تھا، امریکہ والے کے پاس بہت سارے میزائل تھے، چین والوں کے پاس۔ ہمارے بھارت کے اندر ایک دوسرے کے منہ دیکھتے تھے کہ کیا ہو، کیسے ہو، کہاں سے میزائل لائیں۔ تو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کھڑے ہوئے۔ کہاں سے پڑھے تھے؟ آسام والو، مدرسہ بند کرو گے؟ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام مدرسے کے اندر بھی پڑھائی حاصل کی تھی انہوں نے۔ کب تک بند کرو گے؟ کچھ فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے اس تشدد سے۔ میزائل بنا کر آدمی اگر گلی میں گھس جائے، گھر میں گھس جائے، تہخانے میں چھپ جائے تو وہاں سے ڈھونڈ کر حملہ کرنے والا، میزائل بنا کر دینے والا کون؟ اس شخص کا نام بھارت کے اندر ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔
قرآن بھی جانتے تھے، سائنس بھی جانتے تھے۔ اب ہمدردی کیسی تھی اس کے اندر؟ ایک مرتبہ میگھالیہ کا سفر تھا، میگھالیہ کا سفر تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھے، کون بنے؟ وہ راشٹرپتی بنے اس دیش کے اخیر میں، لیکن میگھالیہ کے سفر پہ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے بھی آگے گاڑیاں ہیں، 5-6 پیچھے بھی گاڑیاں، ایک جوان فوجی کو مشین گن تانے ہوئے کھڑا ہے کہ کہیں ہمارے راشٹرپتی ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام صاحب کو کوئی دقت، کوئی پریشانی نہ، کوئی حملہ نہ کر دے۔ ان کے پروٹیکشن کے لیے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھتے رہے بہت دیر تک۔ انہوں نے گاڑی رکوا کر پوچھا کہ یہ لڑکا کیوں کھڑا، یہ ملٹری والا نوجوان کیوں کھڑا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سر آپ کی پروٹیکشن کے لیے کھڑا ہے۔ کہا کہ اس جوان کو لاؤ میرے سامنے۔ اپنے گدی پہ بٹھایا گیا، اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا ان کو، اور کہا جاتا ہے کہ جب تک ڈاکٹر صاحب اس علاقے کا دورہ کیے، جب تک انہوں نے اسپیچ دی، انہوں نے ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا، بلکہ جہاں جاتے تھے ساتھ میں لے کر جاتے تھے۔ آج اگر کوئی کرسی مل جائے کسی کو تو 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہننے کی کوشش کرتا ہے، 3 لاکھ روپے کا قلم استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے دنیا والو، پریرنا حاصل کرو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی زندگی سے۔ ان کو 3 لاکھ 10 لاکھ کا سوٹ نہیں، بلکہ اگر کسی کانفرنس ہال میں جاتے تھے تو کرسی اگر ان کے لیے الگ بنتی تھی تو اس کرسی کو اٹھا کر الگ کر کے جو کامن کرسی بنی ہوئی ہوتی تھی اسی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو سمبودھت کرتے تھے۔ اگر ضرورت پڑ جاتی تھی تو نیچے زمین پہ بیٹھ کر لوگوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ بھول جاتے، جانتے تھے وہ کہ میں راشٹرپتی ہوں، لیکن ان کے اندر ہمدردی تھی۔ اس نوجوان کو کھڑا ہوتے دیکھ کر دل کے اندر ہمدردی آئی، دل کے اندر رحم پیدا ہوا۔ اس نوجوان کو اپنے پاس بٹھا کر کے رکھا تھا۔ یہ چیز کس کے اندر آ سکتی ہے؟ ایک ایمان والے کے اندر یہ چیز، یہ ہمدردی آ سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیجئے۔ اگر قرآن کی تعلیم دیجئے گا تو ہمدردی کے لیے وہی کافی ہے، لیکن زمانے کے اعتبار سے آپ اپنے بچوں کو ہمارے ہندوستان کے قانون کے مطابق قانون کی تعلیم ان کو دیجئے۔ ہمارے اس دیش کے اندر جو انگلش میڈیم اسکول ہیں، پرائمری اسکول ہیں، اسکول کی اکیڈمک کوالیفیکیشن بھی اپنے بچوں کو دلائیے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا بچہ کہیں پر بھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا، ورنہ آپ کے بچوں کو رسوا کیا جائے گا، آپ کے بچوں کے حق حقوق چھین لیے جائیں گے۔ ایک تھا نوجوان، ہم اپنی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ گاڑی لے کر جب ٹول ٹیکس پہ پہنچتے ہیں تو ہماری گاڑی میں نمبر پلیٹ نہیں لگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا عبداللہ آپ کو 105 روپے دینے ہوں گے۔ میں نے 105 نہیں دوں گا، بیکاز I am a local person. I belong to Jokiharad. Jokiharad is it located in Aradia district. In Aradia district 90 kilometers away from here to Jokiharad. Jokiharad local area میں آتا ہے۔ جب اس طریقے سے ہم نے ان سے بات کی، ہم نے کہا کہ 105 نہیں دوں گا، پولیس والے آ کر بولنے لگے کہ مولانا 9 لاکھ روپے کی گاڑی میں بیٹھے ہیں، 50 روپے ایکسٹرا دے دیجئے گا تو کیا بگڑ جائے گا؟ میں نے کہا 50 نہیں، میں 100 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کی یہ جو ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر اس کے اندر جو نفرت پیدا ہوئی ہے، یہ اس نفرت کی وجہ سے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے اور مجھے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے اور مجھے ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے اس کے پسینے اتار دوں گا میں 50 روپے ایکسٹرا نہیں دوں گا۔ کیوں؟ یہ اللیگل ہے اور میں اللیگل چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا کہ آپ ہمارے پروٹیکٹر ہیں، آپ پرشاسن کے لوگ ہیں، آپ ہمارے محافظ ہیں، ہماری حفاظت آپ کیجئے، آپ ان کی طرفداری کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے میں گاڑی کھڑی کر دوں گا یہاں پر، میں ایک قدم آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ پیچھے ٹریفک جام لگ جاتا ہے، ڈرائیور لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جب یہ اپنا آدھار کارڈ دے رہا ہے، جب یہ اپنا پروف دے رہا ہے کہ یہ لوکل ایریا کا رہنے والا آدمی ہے تو یہ زور زبردستی کیوں؟ وہ جو آدمی ضد پر اڑا ہوا تھا، ٹول ٹیکس کا اونر جو تھا، وہاں کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھا، وہ تلک لگائے ہوئے تھا۔ ہم نے کہا کہ میری ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر
تمہارے اندر یہ نفرت پیدا ہوئی, تمہارے اندر یہ چیز دشمنی پیدا ہوئی کہ مولانا صاحب کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے. ہم نے کہا کہ تمہارے ماں نے دودھ نہیں پلایا, تمہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہوا ہے. میں عبداللہ سالم, میں نے مدرسے کے اندر رہ کر تعلیم حاصل کی ہے, میں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے, میں نے دال اور روٹی کھا کھا کر, ہم نے کیڑے والے چاول کھا کھا کر ہم نے تعلیم حاصل کی ہے. قوم نے ہم کو امت کا ایک دیانتدار عالم دین ہم کو بنایا ہے. میں کبھی بھی نہیں بدلوں گا, میں کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا, اپنے ضمیر کا سودا نہیں کروں گا, تمہارے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاؤں گا. دیکھتے ہیں کون مائے کا لال مجھ سے 105 روپے لے کر دکھاتا. میں نے گاڑی کھڑی کی, ہم نے کہا کہ لوکل ہو, لوکل کا ایک 55 روپے بنتا ہے, لو 55 روپے میں منع نہیں کر رہا ہوں. میرے بھائیو, آپ کا یہ بھائی وہاں پر ڈٹا رہا. ان دا این اخیر میں کہا کہ مولانا آپ نے تو بھیڑ جمع کر دی, لیجئے 50 روپے جمع کیجئے, لے کر جائیے. میں نے کہا کہ اب 50 نہیں, اب چاہے تم 60 روپے لے لو, میں دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن تم کو اعتراف کرا کر کیا, میں نے اعتراف کیا اس نے کہ ٹھیک ہے آپ لوکل ہیں, آپ جائیے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کہیں پر بھی اپنی بات یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کا حق بھی آپ کے پاکٹ سے, آپ سے حلق سے چھین لیا جائے گا. اس لیے اپنے بچوں کو, میرے بھائیوں, اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھی پڑھائیے, مکتب میں بھی پڑھائیے. تفریق, انتشار سے قوم برباد ہوتی. اگر ہم متحد ہو کر, دو ہی راستے ہیں, اگر ہم ان دونوں راستوں پر چلے تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی مائے کا لال آپ کو چھو نہیں سکتا, آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہمارے قوم کے نوجوان, میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 53% نوجوان ایسے ہیں جو سگنیچر کرنا نہیں جانتے, جو سائن کرنا نہیں جانتے. بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی, اور الحمدللہ جس کے سینے کے اندر ایمان ہوگا, نورانیت اندر ہوتی, لیکن جب آپ آگے قدم بڑھائیں گے تو یقیناً تعلیم کے میدان میں جب آپ جائیں گے تو وہ نور پھیلے گا, پھوٹے گا, باہر نکلے گا.